باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم آپ کو حضرت سید عبداللہ شاہ بخاری المعروف جلالی بابا کا تعارف کروائیں گے، آپ کے بچپن کے بارے میں بتائیں گے، سندھ میں آپ کی آمد، رہن سہن اور کرامتوں کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے ڈاکو کو سزا دی اور شاہ عقیق بخاری کو اپنے پاس بلایا۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل کرامت صحابہ سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی مزید اسلامک ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ تعارف: آپ سید شریف الدین بخاری کے صاحبزادے اور شاہ عقیق بابا کے بڑے بھائی ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت پر تاریخ خاموش ہے، لیکن مفتی مرحوم طفیل احمد ٹھٹوی اپنی کتاب میں شاہ عقیق بابا کی ولادت بسعادت 835 ہجری تحریر فرما چکے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غالباً آپ بھی 835 ہجری کے وقت کے بزرگ ہیں۔ اور محمود نظامانی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ کے والد ماجد افغانستان سے تھے۔ آپ بھی سندھ کے ان عظیم بزرگان دین اور اولیاء کرام میں سے ہیں جنہوں نے سندھ میں فیوز و برکات کے خزانے لٹائے۔ آپ کا اصل اسم گرامی سید عبداللہ شاہ بخاری ہے، لیکن آپ پہلے ٹلن شاہ اور اب جلالی بابا کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کا مزار شریف شاہ عقیق بابا کے مزار کے مغرب کی جانب تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر ایک جنگل میں واقع ہے، جو آج بابا کی بدولت آبادی کی زینت بنا ہوا ہے۔ بچپن: آپ کا بچپن بھی عام بچوں سے مختلف تھا۔ بچپن ہی سے آپ کا رجحان ترک دنیا اور مذہب کی طرف مائل تھا۔ آپ نے بچپن ہی سے عبادت و ریاضات کی طرف توجہ دی۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ پوری رات بارگاہ خداوند میں سر بسجود رہتے اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے۔ آپ بچپن ہی سے تنہائی پسند تھے اور تنہائی میں بیٹھ کر عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کو اس عشق حقیقی کا ثمر یہ ملا کہ آپ چھوٹی سی عمر میں ہی اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو گئے۔ بچپن ہی سے آپ کی طبیعت میں سختی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں سے جلال میں آ جاتے، لیکن جو بات بھی زبان مبارک سے ادا ہو جاتی اللہ تبارک و تعالی اسے پورا کر دیتا تھا۔ سندھ میں آپ کی آمد: جب سید عبداللہ شاہ بخاری المعروف جلالی بابا نے روحانیت کے تمام منازل طے کر لیے تو آپ کے والد ماجد نے فرمایا کہ جاؤ بیٹا، سندھ میں جا کر تبلیغ اسلام کا کام شروع کرو اور سندھ کے لوگوں کو دعوت اسلام دو۔ والد ماجد کے حکم پر سندھ میں آئے اور ٹھٹہ سے 35 کلومیٹر دور شاہ بندر ڈویژن میں ایک ویران مقام کو اپنے لیے پسند فرمایا اور مستقل رہائش اختیار فرمائی۔ ایک دفعہ آپ نے شہر کے چند ہندو بیماروں کو پانی دم کر کے دیا، جس سے ان لوگوں کو شفا ہوئی۔ آپ جو کچھ لوگوں سے کہتے تھے وہی ہو جاتا تھا۔ اس واقعے نے وہاں کے لوگوں کو، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، بہت متاثر کیا اور گاؤں شہر ہر طرف آپ کا چرچا ہو گیا۔ لوگ دور دراز سے آپ کے پاس آنے لگے اور آپ کی کرامت سے فیض یاب ہونے لگے۔ کا تعلق سید گھرانے سے ہے اور 8ویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جا کر ملتا ہے۔ رہن سہن: آپ ہر وقت اپنے کمرے کے اندر رہا کرتے تھے۔ وہ کمرہ ہر وقت لوگوں سے بھرا رہتا تھا۔ مکان کا دروازہ اکثر بند رہتا تھا۔ آپ کی بودباش اور نہایت سادہ تھی۔ گھر میں نہ کوئی تخت تھا نہ مسند لگی تھی۔ ایک گدا جس پر ایک چادر پڑی رہتی تھی، اس پر بابا لحاف سر سے اوڑھے زیادہ تر داہنی کروٹ خاموش لیٹے رہتے۔
تکیہ تک سرہانے کم رکھا کرتے تھے۔ آپ کے عقیدت مند آپ کی خدمت میں لگے رہتے، کوئی پھنکا جھلتا، کوئی ہاتھ پیر دباتا، کبھی آپ کا جی چاہا تو ایک دو بات ان سے کر لیتے۔ اگر کبھی بابا کا دروازہ بند ہوتا تو کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ دروازے پر دستک دیتے، بلکہ دروازہ دیکھ کر واپس لوٹ جاتے۔ اکثر کسی کو بیٹھنے اور بات کرنے کا بھی زیادہ موقع نہیں ملتا تھا۔ مکان کا دروازہ کھلا دیکھ کر لوگ خوش ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے، چلو آستانے کا دروازہ کھلا ہے، کہیں بند نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ آپ کے مرید نے پوچھا، آپ خلقت سے زیادہ ملنا کیوں پسند نہیں کرتے؟ فرمایا، اگر اپنے آپ سے فراغت ہو تو دوسرے کے پاس بیٹھوں۔ ایک دفعہ آپ کے کسی مرید نے فرمایا، بابا آج بہت مچھر ہیں۔ آپ نے کہا، یہ آپ کے دوست ہیں، آپ کو غفلت کی نیند سونے نہیں دیتے۔ کسی نے آپ سے پوچھا، بابا آپ گھر کی مرمت کیوں نہیں کراتے؟ آپ نے فرمایا، خدا سے عہد کر چکا ہوں کہ دنیا کو نہیں بناؤں گا۔ آپ کی کرامت۔ ایک دفعہ شدید سیلاب آیا۔ سیلاب کیا تھا کہ ایک موج بلا تھی، اس نے ہر طرف تباہی و بربادی پھیلا دی۔ آبادی کی آبادی زیر آب آ گئیں، ہر طرف قیامت برپا ہو گئی۔ لوگوں کے گھر، مال و اسباب سب سیلاب کے نظر ہو رہے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کی جانیں بھی خطرے میں پڑ گئی تھیں۔ لوگ پریشان حال آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ بخاری بابا، خدا سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے محفوظ رکھے۔ آپ گہری سوچ میں پڑ گئے اور کچھ وقفے کے بعد ارشاد فرمایا کہ شاہ یقیق بابا سے جا کر کہو۔ لوگ شاہ یقیق بابا کے پاس گئے اور دعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ بڑے بابا کے پاس جاؤ۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور، ہم کو تو انہوں نے ہی آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کچھ کریں ورنہ سیلاب اس گاؤں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ شاہ یقیق بابا نے اپنے بڑے مرید کو ایک چھڑی دے کر جلالی بابا کے پاس بھیجا اور عرض کی کہ ان سے کہو کہ اس چھڑی کو جس طرف منہ کر کے پھینکو گے، پانی کا رخ ادھر ہی ہو جائے گا۔ جلالی بابا نے چھڑی پھینکی، چھڑی کا رخ شاہ بندر کی طرف تھا، سیلاب کا رخ بھی شاہ بندر کی طرف ہو گیا اور اس طرح یہ سیلاب ٹل گیا۔ لوگ اس واقعے سے بڑے متاثر ہوئے اور ان کے چہرے خوشی سے نکھر گئے اور اس خوشی میں لوگوں نے ٹلن شاہ کا نعرہ بلند کیا۔ اسی دن سے بابا ٹلن شاہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ جلال۔ دوران حیات آپ کے جلال کا یہ عالم تھا کہ آپ کے مکان کی چھت پر پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے مریدوں کو کہہ دیا تھا، آپ کی عبادت کے وقت سے تقریباً 40 یا 50 قدم دور رہے، ورنہ عشق کے حقیقی کی آگ کی تپش کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہاں تک کہ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کے جلال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ مثلاً عصائب، پلیتی، تعویذ، جادو، جن بوت کو تو جلا ڈالتے ہیں، لیکن اگر کسی انسان سے اس میدان میں یا خانقاہ کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی سرزد ہوئی تو وہیں اسے سزا دے دیتے ہیں، اسے کبھی معاف نہیں کرتے۔ کرامت، ڈاکو کو سزا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بابا اپنے مکان میں بہت سارے مریدوں اور اپنے پرانے خلیفوں کے ساتھ حسب معمول لیٹے ہوئے تھے کہ ایک نوجوان عورت بھاگتی ہوئی سیدھا آپ کے کمرے میں داخل ہوئی اور فریاد کی کہ کوئی ڈاکو اس کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آ پہنچا ہے، وہ اس عورت کو اغوا کرنا چاہتا تھا۔ بابا فوراً باہر نکل آئے اور دیکھا واقعی کچھ لوگ باہر گھوڑے میں سوار کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اس عورت کو باہر نکالو ورنہ ہم تمہارا بھی جینا حرام کر دیں گے۔ بابا نے ان سے کہا، جاؤ، چلے جاؤ، یہ عورت میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس بات پر ڈاکو نے بابا کو بہت برا بھلا کہا۔ بابا خاموشی سے دیکھتے رہے۔
لیکن جب ڈاکو نے یہ الفاظ کہے کہ اسے ہمارے حوالے کرتے ہو یا پھر میں دکھاؤں اپنی طاقت، تو بابا یہ سنتے ہی فوراً جلال میں آ گئے اور کہا، اگر تم میں طاقت ہے تو گھوڑے سے اتر کر تو بتا۔ ڈاکو جیسے ہی تیش اور غصے میں گھوڑے سے اترا، اس کا پیر پھسل گیا اور دھڑام سے زمین پر آ پڑا۔ کمر میں ایسی چوٹ آئی کہ اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ پڑے پڑے اس قدر زور سے چیخنا شروع کیا کہ اس کی آواز پورے جنگل میں گونج گئی۔ دور دور سے لوگ دوڑے ہوئے اسے دیکھنے آئے۔ وہ کہہ رہا تھا، بابا بابا، میں مان گیا، تم بہت بڑے بزرگ ہو، مجھے معاف کر دو، میں توبہ کرتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤں گا اور پھر کبھی کسی کی ماں بہن کو نہیں چھیڑوں گا، نہیں تنگ کروں گا۔ بابا نے ایک نہیں سنی، وہ تڑپتا اور چیختا رہا۔ آخر اس کی حالت دیکھنے کے قابل نہیں تھی۔ ایک مرید نے بابا سے عرض کی، بابا اب کی بار اسے معاف کر دو۔ بابا نے کہا، نہیں، اس کی سزا یہی ہے، کوئی اس کو پانی تک نہ پلائے، یہ تڑپ تڑپ کر خود ہی اپنی موت مر جائے گا۔ ڈاکو کے ساتھی یہ حال دیکھ کر آپس میں کہنے لگے، یہ بابا کوئی بڑا جلالی بابا ہے۔ وہ ڈاکو کو اسی حالت میں گھر لے گئے، لیکن بابا نے معاف نہیں کیا۔ ایک اور کرامت، ایک عورت کا چھٹکارا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، بابا جب سے میں مسلمان ہوئی ہوں، میرا میاں روز مجھ سے جھگڑتا اور لڑتا رہتا ہے۔ آج مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر اب تم گھر میں آئی تو تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ دعا کریں کہ میرا میاں مجھ سے لڑنا تنگ کرنا چھوڑ دے۔ بابا نے کچھ دیر کے بعد کہا، مائی جاؤ، سیدھا گھر جاؤ، تمہاری مصیبت، تکلیف اور پریشانی کے دن ختم ہو گئے، آج سے تمہارا میاں تم کو کچھ نہیں کہے گا۔ وہ عورت گھر کو جا رہی تھی تو راستے میں کچھ لوگوں نے اس عورت کو بتایا کہ تمہارا میاں فوت ہو گیا۔ وہ عورت روتی ہوئی گھر گئی۔ اس طرح ظالم میاں سے چھٹکارا حاصل ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک سوالی فقیر جلالی بابا کے خانقاہ کی طرف آ رہا تھا۔ دور سے دیکھا دروازہ بند تھا اور لوگ 40 یا 50 قدم کے فاصلے پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ فقیر اپنی مستی میں ناچتا اور گاتا ہوا خانقاہ کی جانب بڑھنے لگا کہ اس کے قدم وہیں رک گئے اور اس کی ٹانگیں وہیں زمین کے ساتھ چپک کے رہ گئیں۔ وہ خوب چیختا اور چلایا لیکن وہاں سے ہل نہ سکا۔ فقیر خوب دھاڑے مار مار کر شور مچانے لگا۔ فقیر کی چیخ و پکار سن کر دور دور سے لوگ جمع ہو گئے اور بہت حیران اور پریشان ہوئے۔ کہتے ہیں کہ فقیر شام تک وہیں پھنسا رہا جب تک بابا کا دروازہ نہ کھلا۔ مذکورہ بالا واقعات کے بعد لوگوں نے آپ کو جلالی بابا کہنا شروع کیا اور آج آپ اسی نام سے مشہور ہیں۔ شاہ عقیق بابا کو اپنے پاس بلانا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اپنے چھوٹے بھائی حضرت شاہ عقیق بابا کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب شاہ عقیق بابا نے اپنا کام شروع کیا تو جلالی بابا نے اپنے آپ کو لوگوں سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ بابا نے لوگوں سے ملنا بہت کم کر دیا اور بابا کی خانقاہ کا دروازہ اکثر بند رہنے لگا۔ شاہ عقیق بابا کے آنے کے بعد جلالی بابا نے خدمت خلق بالکل ترک کر دی تھی۔ آپ کسی شخص سے نہیں ملتے۔ جلالی بابا کا خدمت خلق ترک کرنے سے یہ ہوا کہ آج شاہ عقیق بابا اس علاقے میں بہت مشہور ہوئے۔ سب لوگ شاہ عقیق بابا کو ہی جانتے ہیں۔ شاہ عقیق بابا کے پاس آنے سے لوگوں کو جلالی بابا کا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جلالی بابا نے بالکل ترک دنیا کر دی تھی۔ لوگوں کو شرف ملاقات نہیں بخشتے تھے۔ خانقاہ کا دروازہ ہر وقت بند رہتا تھا، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لوگ بہت پریشان تھے۔ لوگوں کی پریشانی کو دیکھ کر ایک دن شیرازی بابا، جن کا مزار ٹھٹہ میں عبداللہ شاہ صابی بابا کے پاس واقع ہے، جو وقت کے قطب تھے، حضرت جلالی بابا کے پاس تشریف لائے اور درخواست کی کہ خلق خدا بہت پریشان ہے،
آپ خلق خدا کی خدمت سے منہ نہ پھیریں۔ بالآخر جلالی بابا شیرازی بابا کے اصرار پر خلق خدا کی خدمت پر راضی ہوئے۔ شیرازی بابا نے آپ کی ذمہ داری مندرجہ ذیل کام خلق خدا کی سہولت کے لیے لگائے۔ 1. جنات کے اثرات کو ختم کرنا۔ 2. تعویذ گنڈے سے متاثر لوگوں کو آزاد کرانا۔ 3. کالے علم جادو ٹونے سے لوگوں کو آزاد کرانا۔ 4. اثر بد سے لوگوں کو نجات دلانا وغیرہ۔ مگر آپ نے خلق خدا کی خدمت کی یہ ذمہ داری اس شرط پر قبول کی کہ ان کے کام میں کوئی دوسرا مداخلت نہیں کرے گا۔ اس وقت سے آج تک اپنی حیات میں بھی اور پردہ فرما جانے کے بعد بھی ان کے مزار اقدس سے یہ فیض جاری ہے، اور خلق خدا اپنے مسائل کے ساتھ پر امید آتی اور فیضیاب ہو کر خوش و شاداب اپنے گھر لوٹ جاتی۔ یہ ذمہ داری بابا نے اس لیے اپنے ذمہ لی تھی کہ اس زمانے میں وہاں اکثریت غیر مسلم آباد تھی، جن میں سفلی علم، جادو ٹونے، تعویذات اور بدروح کے ذریعے ایک دوسرے کو نقصان و پریشان کرنے کا بڑا رواج تھا۔ لیکن یہ جلالی بابا کے وہاں آمد کی برکت تھی، ان کی روحانیت کا کمال کہ وہ سارا علاقہ آج بالکل پاک و صاف ہے۔ امید کرتے ہیں دوستو یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل کرامت صحابہ سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے۔ ہم بہت ہی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔